جی چلیں جی، کچھ باتیں کریں ہم لوگ، ایسی باتیں جو ہمارے دل کی باتیں ہیں، ہمارے ضمیر کی باتیں ہیں، اور جن باتوں کو کرنے سے ہمارا انر، ہماری ذات ہلکی پھلکی ہو جائے. اور اچھی ہی باتیں کرنی چاہیے، بری باتیں کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اگر کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے آپ مسکرا ہی دیں. کسی کو دیکھ کے مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. آپ کسی کو تسلی دے دیں، تشفی دے دیں، کسی کی بات توجہ سے سن لیں، تو وہ بھی آپ کا ایک صدقہ جاریہ ہی بنتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، خدمت خلق کر سکتے ہیں، کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے علم سے نوازا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا. اور صدقے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ پیسے دینے ہیں آپ نے کسی کو. پیسے بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، نعمت ہے. پرانے دور میں تو پیسے ہوا ہی نہیں کرتے تھے. لوگ خرید و فروخت کے لیے اناج، اپنی بھیڑ بکریاں یا جو کچھ بھی سرمایہ ان کے پاس ہوتا تھا وہی لوگوں کو دیا کرتے تھے. تو آج کے دور میں ہم نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ میں ہمیں پیدا فرماتے ہیں، ہماری صورتیں بناتے ہیں پیاری پیاری سی، جس طرح کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہماری ویسی شکلیں ہماری ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں بناتے ہیں. اور پھر جو پیدائش کے سارے مراحل ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ان مراحل میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ بھئی ہم نے آپ کو اچھلتے پانی سے پیدا کیا، آپ کو ہم نے چپکتے گارے سے پیدا کیا، کھنکھناتی مٹی سے بنایا، بجری مٹی سے بنایا، آپ کو جو ہے اس خون سے بنایا. ماں کے پیٹ میں وہ خون ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون سا خون ہے. گندگی، نجاست، ہمارا خمیر ہی اللہ تعالیٰ نے تعفن سے اٹھایا. جس چیز کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں، ناپاک کہتے ہیں، وہی ہماری زندگی بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے رازق ہیں. واللہ خیر الرازقین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ اللہ جو ہمیں بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارش، یہ ہوا، یہ پانی، یہ اناج، یہ پھل، یہ سبزیاں، ماں باپ، دادا دادی، بھائی بہن، رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑے، ہر شے ہمیں ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا خالق دے رہا ہے. اور ہم جو ہیں اپنے خالق اور رب کو جاننے کی بجائے، پہچاننے کی بجائے، اس سے واقف ہونے کی بجائے دنیاوی طور پہ آسائشوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور وہی اسی کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد قرار دے دیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اصل مقصد سے واقف ہونا ہی انسان کی کامیابی ہے. اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کسی انسان کی سب سے اچھی اور بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی زندگی کے اصل مقصد سے آگاہ کر دیں. اور اصل مقصد یہ ہے جس کا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیے ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت تو اللہ کی ہر مخلوق کر رہی ہے. زمین میں، آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، ہر شے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ کو جانتی ہے، اللہ کو پہچانتی ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ ہاں آپ طلوع ہو جاؤ تو سورج طلوع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح غروب ہونے سے پہلے بھی اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے تو پھر غروب ہو جاتا ہے. اسی طرح چاند، سورج، ستارے، زمین، ہر شے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے حرکت میں ہے. اور ہم انسان جو ہیں
حرکت میں برکت ہے، یعنی کہ کائنات کی پوری سسٹم میں ہم اگر دیکھیں تو حرکت کا پہلو جو ہے وہ ایک حرکت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اپنا مظاہرہ کر رہی ہے، اور پھر وہ حرکت لوٹ کر اللہ کی جانب واپس بھی جا رہی ہے۔ تو جو حرکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کے زمین کی اسکرین پر ٹکراتی ہے، ہمارے ذہنوں کی اسکرین پر ٹکرا کے مظاہرہ بنتی ہے، اور جس سے ہمارے تمام حواس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھ بوجھ سے غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور پھر اس انسپائریشن کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کے اعمال کو انجام دیتے ہیں، جو مظاہرہ ہر حرکت کا ہو جاتا ہے، تو اس حرکت کو نزولی حرکت کہتے ہیں تصوف میں، روحانیت میں۔ اور جب یہ حرکت مظاہرہ کر کے واپس پلٹ کے اللہ کی جانب لوٹتی ہے، تو اب اس حرکت کو ہم نزولی حرکت کہتے ہیں، یعنی اب جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا، اچھا کیا یا برا کیا، وہ ریکارڈ کی شکل میں جا کے جمع ہو جاتا ہے، وہی حرکت دوبارہ اس ہماری ایکٹیویٹی کو، اعمال کو لے کے جا کے ریکارڈ کر دیتی ہے۔ اب اگر ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ حرکت جو ہے ہمارے علین کے خانے میں جا کے جمع کر دی جاتی ہے، اور اگر اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو وہ ہمارا جو سجین کا ریکارڈ ہے، وہاں پہ وہ حرکت جا کے ریکارڈ کر دی جاتی ہے، اور روز قیامت ہم اپنا ہی اعمال نامہ دیکھیں گے، جو فرشتوں نے اصل میں تو کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے ہر عمل کی مووی بنا رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے جو ہیں وہ یہ ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ان کے اندر یہ صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے کہ وہ اس ریکارڈ کا مشاہدہ کر لیتے ہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو جب ہم قرآن پاک کی آیات پہ غور و فکر کریں گے، تفکر کریں گے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہماری مشاہداتی آنکھ کھولیں اللہ تعالیٰ، اور ہم اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم اور نظام کو جاننے کی کوشش کریں، اور جان جائیں تو پھر اسے پہچان کر ہم لوگوں کو بھی اس کے بارے میں اویئر کریں، آگاہی دیں، اور حق اور سچ کو خود بھی تلاش کریں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس سفر میں شامل کریں۔ تو انشاءاللہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری کامرانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے دل سے اطاعت کریں، اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشرف فرمائیں، آپ کی شفاعت ہمیں اس دنیا میں بھی روز قیامت میں نصیب ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔